تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ قطام بنت شجنہ بن عدی کون تھی؟ قطام نے مولا علی علیہ السلام کو شہید کیسے کروایا؟ قطام کا انجام کیا ہوا؟ قطام بنت شجنہ بن عدی کا شہادت امام علی علیہ السلام میں ابن ملجم کو اکسانے میں کردار رہا۔ اس کی ہمدردیاں خوارج کے ساتھ رہیں۔ کہا گیا کہ وہ نہایت خوبصورت تھی اور اس کی خوبصورتی کا چرچا تھا۔ ابن ملجم جب امام علی علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے کوفہ آیا تو اس نے قطامہ سے ملاقات کے موقع پر اس سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ قطام کا بھائی اور باپ حضرت علی علیہ السلام کے مقابل جنگ نہروان میں مارے گئے تھے، لہٰذا اس نے اپنی شادی کو امام علی علیہ السلام کے قتل کے ساتھ مشروط کیا۔ اس بنا پر ابن ملجم نے علی علیہ السلام کے قتل کا مزید محکم عزم و ارادہ کیا۔ اس کے مقابلے میں بعض محققین اس واقعے کو ایک بناوٹی داستان سمجھتے ہیں۔ قطام بنت شجنہ بن عدی بن عامر کا تعلق قبیلہ تیم الرباب سے تھا۔ اس کے باپ کے نام میں اختلاف ہے، لہٰذا بلازری ایک جگہ اس کے باپ کا نام علقمہ اور دوسری جگہ شجنہ ذکر کرتا ہے۔ بعض روایات میں اخسر بن شجنہ لکھا گیا ہے، پس اس بنا پر شجنہ اس کے باپ کا نام نہیں بلکہ دادا کا نام تھا۔ قطام کو حسین و جمیل خاتون سمجھا جاتا ہے اور وہ اسی کی وجہ سے مشہور تھی، یہاں تک کہ جب ابن ملجم نے اسے دیکھا تو بے خود ہو گیا۔ بلامی نے اسے کوفہ کی خوبصورت ترین عورت کہا، جبکہ مسعودی اور ابو الفرج اصفہانی اسے اپنے زمانے زیبا ترین خاتون شمار کرتے ہیں۔ قطام خوارج سے تھی اور اسی فکر کو قبول کرتی تھی، جبکہ خوارج حضرت علی علیہ السلام کو کافر سمجھتے تھے۔ اس کا باپ شجنہ بن عدی اور بھائی اخسر بن شجنہ خوارج میں سے تھے اور یہ دونوں نہروان میں حضرت علی علیہ السلام کو مقابل جنگ میں مارے گئے تھے۔ ابن ملجم حضرت علی علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے کوفہ آیا ہوا تھا، جہاں اس نے قطامہ سے ملاقات کی اور اسے شادی کی دعوت دی۔ البتہ بعض کا کہنا ہے کہ ابن ملجم نے قطام سے شادی کی خواہش ظاہر نہیں کی، بلکہ قطام سے اس کی بیٹی رباب سے رشتہ مانگا تھا۔ قطام نے اس سے شادی کو کچھ شرائط کے ساتھ مشروط کیا۔ ان میں سے ایک شرط حضرت علی علیہ السلام کو قتل کرنے کی تھی۔ ایک نقل کے مطابق ابن ملجم نے حضرت علی علیہ السلام کو قتل کرنے سے پہلے اس سے شادی کی اور 3 راتیں اس کے پاس رہا۔ قطام نے شادی کے لیے حضرت علی علیہ السلام کے قتل کے علاوہ ابن ملجم کو اس کام پر اکسایا، حتیٰ کہ اس پر خوف کی تہمت لگائی تاکہ ابن ملجم میں قتل علی کے متعلق مزید پختہ عزم پیدا ہو۔ قطام نے وردان نام کے ایک شخص کو ابن ملجم کے ہمراہ کیا تاکہ وہ امام علی علیہ السلام کے قتل میں اس کی مدد کرے۔ وردان بن مجالد تیمی قطام کے چچا کا بیٹا تھا۔ وردان نے قطام سے کئی مرتبہ کہا تھا کہ میرے ساتھ اگر کوئی ہوتا تو میں علی کو قتل کر دیتا۔ اسی وجہ سے قطام ابن ملجم اور وردان کو اکٹھا کرتی تھی۔ جرجی زیدان کے مطابق قطام شہادت حضرت علی علیہ السلام کے بعد مصر فرار ہو گئی تھی، لیکن عمر آس کو اس چال سے باخبر نہ کرنے کے جرم میں زندان گئی۔ زندان سے فرار کر کے دمشق روانہ ہوئی، لیکن راستے میں ماری گئی اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ سر کا کچھ حصہ مصر بھیجا گیا۔ عمر آس اس کے قاتل کو 1000 درہم انعام دیا۔ روایات میں ہے کہ قطام شہادت امام علی علیہ السلام کے فوراً بعد کتیا بن گئی تھی۔ شہادت امام علی علیہ السلام میں قطام کا ماجرا تاریخی اعتبار سے ضد و تنقیض اخبار پر مشتمل ہونے کی وجہ سے سید جعفر شہیدی کی طرف سے بے ساختگی اور جعلی قرار دیا گیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں گویا اس داستان کو بنایا گیا اور اس میں ابن ملجم کے ساتھ 2 اور افراد ملائے گئے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کے اذہان میں اسے بہتر طریقے سے بٹھایا جا سکے۔ جنگ صفین نے مسلمانوں میں ایک نیا فرقہ خوارج کا پیدا کر دیا تھا۔ یہ اگرچہ تمام تر سیاسی اغراض و مقاصد رکھتا تھا، لیکن مسلمانوں کے دوسرے سیاسی فرقوں کی طرح اس کے عقائد بھی دینی رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ اس نے اپنا سیاسی مذہب یہ قرار دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت کے سوا کسی آدمی کی حکومت نہیں ہونی چاہیے۔ دراصل تاریخ اسلام کے خوارج موجودہ تمدن کے انارکسٹ تھے، لہٰذا وہ کوفہ اور دمشق دونوں حکومتوں کے مخالف تھے۔ مکہ میں بیٹھ کر خارجیوں نے سازش کی
کہ 3 آدمیوں نے بیڑا اٹھایا کہ پوری تاریخ اسلام بدل دیں گے، اور انہوں نے بدل دی۔ عمر بن بکر تمیمی نے کہا میں حاکم مصر عمر بن العاص کو قتل کروں گا کیونکہ وہ فتنہ کی متحرک روح ہے۔ برق بن عبداللہ تمیمی نے کہا میں معاویہ بن ابی سفیان کو قتل کروں گا کیونکہ اس نے مصر میں کیسریت قائم کی ہے۔ ایک لمحہ کے لیے خاموشی چھا گئی۔ حضرت علی ابن ابی طالب کے نام سے دل تھراتے تھے۔ بالآخر عبد الرحمن بن ملجم مرادی نے مہر سکوت توڑی، میں علی کو قتل کر دوں گا۔ ان ہولناک مہموں کے لیے 17 رمضان المبارک کی تاریخ مقرر کی گئی۔ 2 بیلے شخص اپنی مہم میں ناکام رہے، لیکن عبد الرحمن بن ملجم کامیاب ہو گیا۔ مکہ سے چل کر عبد الرحمن کوفہ پہنچا، جہاں بھی خوارج کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ عبد الرحمن ان کے ہاں آتا جاتا تھا۔ ایک دن قبیلہ تیم الرباب کے بعض خارجیوں سے اس کی ملاقات ہوگی۔ انہوں میں سے ایک خوبصورت قطام بنت شجنہ بھی تھی۔ ابن ملجم اس پر عاشق ہو گیا۔ سنگدل نازنین نے کہا میرے وصل کی شرط یہ ہے کہ جو مہر میں طلب کروں وہ ادا کرو۔ ابن ملجم راضی ہو گیا۔ قطام نے اپنا مہر یہ بتلایا کہ 3000 درہم۔ عبد الرحمن بن ملجم 2 مرتبہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس بیعت کے لیے آیا، مگر آپ نے واپس لوٹا دیا۔ تیسری مرتبہ آیا تو فرمایا سب سے زیادہ بدبخت آدمی کو کون سی چیز روک رہی ہے؟ واللہ یہ چیز اپنی داڑھی کی طرف اشارہ کر کے ضرور رنگی جانے والی ہے۔ کبھی کبھی اپنے ساتھیوں سے خفا ہوتے تو فرماتے تمہارے سب سے زیادہ بدبخت آدمی کو میرے قتل کرنے سے کون سی چیز روک رہی ہے؟ خدایا میں ان سے اکتا گیا ہوں اور یہ مجھ سے اکتا گئے ہیں، مجھے ان سے راحت دے اور انہیں مجھ سے راحت دے۔ زید بن حسین سے مروی ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کی خبر کلثوم بن عمر کے ذریعے مدینہ منورہ میں پہنچی۔ سنتے ہی تمام شہر میں کوہرام مچ گیا، کوئی آنکھ نہ تھی جو روتی نہ ہو۔ بالکل وہی منظر درپیش تھا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن دیکھا گیا تھا۔ جب ذرا سکون ہوا تو صحابہ نے کہا چلو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ امیر المومنین کی موت کی خبر سن کر ان کا کیا حال ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سب لوگ ہجوم کر کے ام المومنین کے گھر گئے اور اجازت چاہی۔ انہوں نے دیکھا کہ حادثہ کی خبر یہاں پہلے سے پہنچ چکی ہے اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم سے نڈھال اور آنسوؤں سے تربتر بیٹھی ہیں۔ لوگوں نے یہ حالت دیکھی تو خاموشی سے لوٹ آئے۔ حضرت زید فرماتے ہیں دوسرے دن مشہور ہوا ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر جا رہی ہیں۔ مسجد میں جتنے بھی مہاجرین و انصار تھے استقبال کو کھڑے ہوئے اور سلام کرنے لگے، مگر ام المومنین نہ کسی کے سلام کا جواب دیتی تھی نہ بولتی تھی۔ شدت گریہ سے زبان بند تھی، دل تنگ تھا، چادر نہ سنبھلتی تھی، بار بار پاؤں میں الجھتی تھی اور آپ لڑکھڑا جاتی۔ بوقت تمام پہنچی، لوگ پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ حجرہ میں داخل ہوئیں تو دروازہ پکڑ کر کھڑی ہوگی اور ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا اے نبی ہدایت آپ پر سلام، ابو القاسم آپ پر سلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اور آپ کے دونوں ساتھیوں پر سلام۔ میں آپ کے محبوب ترین عزیز کی موت کی خبر آپ کو سنانے آئی ہوں۔ میں آپ کے عزیز ترین کی یاد تازہ کرنے آئی ہوں۔ بخدا آپ کا چنا ہوا عزیز، منتخب کیا ہوا عزیز قتل ہو گیا، جس کی بیوی افضل ترین عورت تھی، واللہ قتل ہو گیا، جو ایمان لایا اور ایمان کے عہد میں پورا اترا۔ میں رونے والی غمزدہ ہوں، میں اس پر آنسو بہانے اور دل جلانے والی ہوں۔ اگر قبر کھل جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی یہی کہتی کہ آپ کا عزیز ترین اور افضل ترین وجود قتل ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امیر المومنین کی شہادت کی خبر سنی تو ٹھنڈی سانس لی اور کہا اب عرب جو چاہیں کریں، کوئی انہیں روکنے والا باقی نہیں رہا۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔